ایجنڈے کے مطابق آج کا جو ایجنڈا ہے مختصر سا ایجنڈا ہے، چونکہ ریفرل ڈائریکٹری کی لانچنگ سیریمنی ہے، اس حوالے سے میں اعظم خان صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں لاسونا کے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمانوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہیں۔ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام سے میرے خیال میں کافی سارے، چونکہ یہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے یہ پروگرام 2 ڈسٹرکٹ میں جاری ہے، تو کافی ساری ایکٹیویٹیز یا اس کی کاوشوں سے آپ لوگ واقف ہیں۔ آج کی جو تقریب ہے یہ اسپیشلی یہ جو ریفرل ڈائریکٹری ہے یا ایک ایسی بکلیٹ ہم نے مرتب کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی جسٹس پرووائڈرز ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبرز اور ان تک کس طرح ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، تو وہ سارے اس ڈائریکٹری میں ہم نے اس کی ایک کتاب کی شکل دی ہے، تاکہ جو ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہے یا ہمارے جتنے ٹارگٹ گروپس ہیں جن کو انصاف کی رسائی میں ان کو دقت آتی ہے، تو وہ ایک آسانی پیدا کرے گی یہ ڈائریکٹری ان کے لیے کہ اگر وہ کسی ادارے سے، کسی انڈیویجول سے یا ذیلی ادارے سے انصاف کے حصول کے لیے وہ ان کو ایکسیس کرنا چاہے تو وہ آسانی سے اس ڈائریکٹری کے مناسبت سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم کمپلینٹ کیا کرنا ہے، تو وہ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے مختلف اس میں کانٹیکٹ نمبرز ہیں، ان کی ای میلز ہیں سارے، تو یہ ایک کاوش ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو جتنی بھی انصاف کے اصول میں آسانی پیدا ہو سکے، اس حوالے سے ایک کاوش ہے۔ بیسیکلی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں آرک پروجیکٹ کی، ایڈریسنگ روٹ کازز پروجیکٹ، اٹ از امپلیمنٹنگ ان 3 provinces آف پاکستان، پنجاب، سندھ اینڈ خیبر پختونخوا۔ اور جو پروجیکٹ کا مین کی آبجیکٹو جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہاؤ وی کین سٹیزنس کی جو ایکسیس ٹو فارمل اینڈ سیمی فارمل جسٹس انسٹیٹیوشنس تک جو ایکسیس ہے اس کو ہم لوگ کیسے امپروو کریں، اور دوسرا یہ کہ جو گیپ ہے بٹوین سٹیزنس اینڈ فارمل اینڈ سیمی فارمل جسٹس انسٹیٹیوشنس، ان کو ہم لوگ کیسے اس گیپ کو ریڈیوس کریں تھرو انٹرفیسنگ بٹوین دیم۔ ریفرل ڈائریکٹری کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ہم لوگ جب کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں اور کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک سیشن ہوا، اویئرنیس ریزنگ سیشن، اور اس میں جو ارلی چائلڈہڈ میرج کی جو بات تھی تو وہ اس میں بتایا گیا خواتین کو۔ تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی تو اس نے کہا کہ اچھا اس کے لیے ایک قانون بھی ہے، اور اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے رسپانسبل ادارے موجود ہیں۔ ہاں جی بالکل موجود ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ جی یہ آئی سی مٹیریل، تو وہ خاتون اپنے گھر لے گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری بیٹی کی عمر 11-12 سال ہے اور اس کی شادی طے ہے۔ وہ صرف وہ پمفلٹ گھر لے کر گئی اور گھر میں اس کو رکھا، اور جیسے ہی بات ہوتی تھی کہ جی ڈیٹ فکس کریں تو وہ پمفلٹ نکال لیتی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ شادی طے کر رہے ہیں لیکن اس میں تو یہ مسئلے ہیں، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، جو مولوی کے لیے سزا ہے، گواہ کے لیے سزا ہے، اور اس جگہ پہ، اور یہ ٹیلی فون نمبر ہے۔ اس خاتون نے جب ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو صرف ایک کاغذ کے ہونے سے وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا مستقبل بچ گیا۔ تو وہاں سے یہ چیز مرج ہوئی کہ کیوں نہ ایک ایسی ریفرل ڈائریکٹری بنائی جائے جہاں پہ یہ ساری معلومات ہوں کہ کون سا ادارہ کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے، جو جسٹس پرووائڈر ہیں، اور ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بنائی گئی۔ اس ڈائریکٹری کی ڈسٹریبیوشن بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو ڈاکومنٹ ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہت اسٹیریوٹائپ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ معلومات جو ہے وہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے یا بیوروکریسی کے پاس ہے۔ آپ یقین کریں بیوروکریسی کے پاس 10% معلومات ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کی ریفرل ڈائریکٹری ہے
یہ ایک طرح سے وہ لوگ جن کا کام ہے کہ وہ سروس ڈلیوری کریں، افیکٹولی لا کو امپلیمنٹ کریں، یہ ان کو ان کا مینڈیٹ بھی بتائے گی کہ جی لوگ اس چیز کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جو ہے نا وائڈلی اس کی ڈسیمینیشن ہوگی اور پیپل ول بی اویئر، کیونکہ اس میں جو جسٹس سیکٹر کے سروس پرووائڈرز ہیں، مطلب ہم ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں ہم اسے کہتے ہیں ڈیوٹی بیئررز. تو یہاں پر یہ ڈیوٹی بیئررز کو تعینات کیا گیا ہے، جن کا یہ فرض ہے اور جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جسٹس سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو لیگل سروسز لوگوں کو چاہیے یا ایکسیس ٹو جسٹس چاہیے تو اس میں ان کے موجود ہیں کہ یہاں پر آپ جائیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے یہ جو لانچنگ سرمنی ہے، ایک ڈائریکٹری بنی ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں جب بھی کوئی کہیں پہ مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو رابطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یا تو وہاں کا ایڈریس نہیں ملتا، ای میل نہیں ملتی، یا ان کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسونو نے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے.